بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا دعا کا اثر کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی دعا قبول کی۔ برسوں پرانی بات ہے، 3 آدمی سفر پر جا رہے تھے کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ ان تینوں نے فوراً ہی ایک غار میں پناہ لے لی۔ طوفانی بارش کی وجہ سے غار کے منہ پر پہاڑ کی ایک چٹان گر پڑی، اور وہ غار جس میں وہ تینوں بارش سے حفاظت کے لیے بیٹھے تھے، اس کا دہانہ چٹان گرنے کی وجہ سے بند ہو گیا۔ اب تو تینوں بڑے پریشان ہوئے، یہ چٹان تو کسی بھی طرح اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتی، اس غار سے کیسے باہر نکلا جائے؟ اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کیا کیا جائے۔ مشورہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ زندگی میں کوئی ایسا کام جو صرف ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، یعنی اس نیک عمل کا واسطہ دے کر اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، شاید اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستہ کھول دے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، اے اللہ، میرے والدین ضعیف تھے، میری بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں ان کے لیے روزانہ بکریاں چراتا، جب شام ہوتی تو میں ان بکریوں کا دودھ دوتا اور سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو پلاتا اور پھر اپنی بیوی بچوں کو پلاتا۔ ایک روز میں لکڑیاں تلاش کرنے کے لیے جنگل میں دور نکل گیا اور دیر سے واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے جلدی سے دودھ دوہا، پھر دودھ کو ایک برتن میں ڈالا اور والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے والدین کو نیند سے جگاؤں، اور مجھے یہ بھی گوارا نہ تھا کہ والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ حالانکہ بچے بھوک سے میرے قدموں میں بلک بلک کر رو رہے تھے، وہ دودھ پینے کی ضد کر رہے تھے، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا، لیکن میں نے اپنے والدین سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو نہیں پلایا، اور کہا، اے اللہ، اگر میرا یہ عمل آپ کو راضی کرنے کے لیے تھا تو اس عمل کی برکت سے ہمارے لیے اس غار کا منہ کھول دے اور ہمیں باہر جانے کا راستہ دے دے۔ اور جیسے ہی اس نے دعا مکمل کی تو غار سے تھوڑی سی چٹان ہٹ گئی اور انہیں آسمان نظر آنے لگا، مگر ابھی راستہ اتنا نہیں کھلا کہ وہ باہر نکل سکیں۔ اور اس کے بعد دوسرے ساتھی نے دعا مانگی اور کہا، اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو ملازمت کے لیے رکھا، مزدوری میں اسے چاول دینے تھے، جب اس نے مزدوری ختم کر دی تو اس نے کہا کہ میرا حق مجھے دے دو۔ میں نے اس کی مزدوری میں اسے چاول دیے تو وہ ناراض ہو کر انہیں لیے بغیر چلا گیا، وہ اپنی مزدوری نہ لے سکا۔ میں نے ان چاولوں سے کھیتی باڑی کی اور چاولوں سے اور چاول اگائے، اس میں بہت برکت ہوئی، پھر میں نے انہی چاولوں سے گائیں اور مویشی جمع کر لیے۔ پھر کافی عرصے بعد ایک مرتبہ پھر وہ میرے پاس آیا اور اپنی مزدوری مانگنے لگا، اور میں نے کہا، جاؤ، ساری گائیں اور مویشی تم لے لو۔ وہ کہنے لگا، اللہ سے ڈرو اور مجھ سے مذاق مت کرو۔ میں نے کہا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، اور اسے ساری صورتحال بتائی۔ جاؤ، ساری گائیں اور جانور لے لو۔ اس نے وہ سب لے لی اور چلا گیا، اور کہا، اے اللہ، اگر میں نے یہ کام آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو ہمارے لیے وہ رکاوٹ باقی رہ گئی ہے، اس کو دور فرما۔ لہٰذا وہ چٹان تھوڑی سی اور سرک گئی، مگر ابھی اتنا راستہ نہ کھلا تھا کہ وہ نکل سکیں۔ اور پھر تیسرے شخص نے بھی اپنے نیک عمل کے ذریعے سے دعا مانگی اور کہا، اے اللہ، ایک مرتبہ میرا دل ایک گناہ کی طرف مائل تھا، مگر تو نے اپنی خاص توفیق سے میری حفاظت فرمائی تھی اور میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا تھا۔ اے اللہ، اگر میں نے
وہ گناہ آپ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑا ہے تو ہمارے لیے جو رکاوٹ باقی رہ گئی ہے اس کو دور فرما۔ اور جیسے ہی اس کی دعا مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے غار کے منہ سے اس چٹان کو ہٹا دیا اور پورا راستہ کھل گیا اور تینوں کو غار سے رہائی مل گئی۔ بہرحال ان تینوں شخص نے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے بند دروازہ کھول دیا، اور پھر وہ تینوں خوشی خوشی اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ بہرحال ہمیں بھی دنیا میں نیک عمل کرنے چاہیے تاکہ وہ ہمارے کام آ سکیں۔